السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔ یقیناً اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ 14 اگست 1947 کو کیا ہوا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا علم ہو کہ اس سے پہلے اس خطے میں کیا ہوا۔ جب آپ یہ جانیں گے تو پھر اس قابل ہو جائیں گے کہ اس بات کا بھی اندازہ ہو سکے کہ 14 اگست 1947 کو جو ہوا وہ کیوں ہوا۔ جب آپ تاریخ جانتے ہیں تو پھر آپ کو مقصد کا پتہ چلتا ہے، پھر آپ کو سوچ کا پتہ چلتا ہے، پھر آپ کو اس ویژن کا پتہ چلتا ہے جس کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ ہماری نئی نسل کو پتہ ہونا چاہیے مسلم فاتحین نے کب سے اس خطے میں فتح کا سلسلہ شروع کیا۔ یقیناً اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے 712 میں محمد بن قاسم کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 1206 میں باقاعدہ جو سلطنت دہلی ہے اس کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، اور یہ جو دلی کی سلطنت ہے یہ 1526 تک چلتی ہے، جس میں خلجی حکومت کرتے ہیں، تغلق حکومت کرتے ہیں، سید حکومت کرتے ہیں، لودھی حکومت کرتے ہیں، اور پھر 1526 سے آغاز ہو جاتا ہے مغلیہ سلطنت کا، جو کہ 1857 تک چلتا ہے۔ 1526 سے 1857 کے دوران مغلیہ سلطنت کا عروج اور پھر اس کا زوال۔ اسی دوران کس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی اس خطے میں داخل ہوتی ہے، پھر ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی ایک طرح سے حکومت بنا لیتی ہے، پھر اس کے خلاف 1857 میں ایک جنگ لڑی جاتی ہے جس کو 1857 کی جنگ آزادی کہتے ہیں، اور اس دوران ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان پہ ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے۔ 1857 کے بعد یہ جو خطہ ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے برطانوی راج کے پاس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے پھر تحریک آزادی ہند کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کے بعد مسلمانوں کی جو حالت ہے بر صغیر کی وہ ابتر سے ابتر ہوتی جاتی ہے، تو اسی دوران جو سر سید احمد خاں ہیں وہ ایک نئے ویژن کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ سر سید احمد خاں ایک ایجوکیشنل موومنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اسی موومنٹ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو بر صغیر کے مسلمان ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ سر سید احمد خاں کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی مقام حاصل کر سکیں تو ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، ان کو جو جدید علم ہے اس سے روشناس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے وہ مختلف ادارے قائم کرتے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہتا ہے۔ اور جب 20ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے تو 20ویں صدی کے آغاز میں وہ جو تحریک آزادی ہند ہے وہ تحریک آزادی پاکستان کی طرف وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ 1906 میں جب پھر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور پھر 1913 میں قائد اعظم مسلم لیگ کا حصہ بنتے ہیں، اور اس دوران پھر یہ جو ایک نئی روح پھونکی جاتی ہے اس تحریک کے اندر، اور پھر 1930 میں علامہ اقبال ایک الگ وطن کا مطالبہ کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور پھر 1940 میں قرارداد پاکستان کی صورت میں باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر 1940 سے لے کر 1947 کے دوران وہ کون سے ظلم و ستم ہیں جو اس خطے کے مسلمانوں پر ڈھائے جاتے ہیں، اور وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو اس چیز کو سٹرینتھن کرتے ہیں کہ مسلمان اس خطے میں ایک الگ ملک حاصل کر سکیں۔ یقیناً جو برطانوی راج تھا اگر وہ یہاں سے جاتا، اور وہ اگر آپ ایک ویلفیئر سٹیٹ کا تصور لیتے، ہندوستان کا ایک ملک بن جانا اور اس میں ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا اکٹھے رہنا یقیناً ایک نارمل پروسیس ہو سکتا تھا، لیکن اس سارے پروسیس کے اندر الگ سے پاکستان کا بننا یقیناً اس کے پیچھے وہ دو قومی نظریہ ہے۔ یہ وہی دو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد باقاعدہ طور پر سر سید احمد خاں نے رکھی۔ پھر علامہ اقبال نے جب مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا، اور پھر اس کے بعد 1940 میں قرارداد پاکستان کی صورت میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی ڈیمانڈ کر دی گئی، اور یہ وہی قرارداد پاکستان تھی جس نے دو قومی نظریہ کو سٹرینتھن کیا، اور یہ ڈیمانڈ کی کہ جو مسلمان اور ہندو ہیں وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، وہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔
اور یہ وہ وین تھی جو اس طرف لے کر گئی کہ جو پاکستان جو اس خطے میں اگر انگریز یہاں سے جاتا ہے تو اس کے بعد مسلمانوں کی صورتحال بہت بری ہوگی، چونکہ تاریخ اور چونکہ پچھلے ایکسپیرینس نے جو موومنٹ کا ایکسپیرینس تھا پاکستان موومنٹ کا، اس نے یہ بتا دیا تھا کہ جب بھی ہندو کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت آئی اس نے مسلمانوں کو دبایا، مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کو دبایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا۔ آج کے جو حالات ہیں وہ بھی اس چیز کو سٹرینتھن کرتے ہیں کہ اس وقت جو وین تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی، وہ جو وین تھی فریڈم موومنٹ کے لیڈرز کی، وہ بالکل درست تھی۔ اگر یہ آزادی نہ ہوتی تو آج ہم بھی ہندوستان میں کسی مودی کے انڈر ظلم و ستم سہ رہے ہوتے، اور یہ نتیجہ ہے اس وین کا کہ آج ہمارے پاس ایک الگ ملک ہے اور جس کے اندر ہم ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزارتے ہیں۔ ناظرین، جب آپ ہسٹری جانتے ہیں تو پھر آپ مقصد جانتے ہیں، جب آپ مقصد جانتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جشن آزادی صرف ایک جشن نہیں ہے، یہ اس چیز پر زور دیتا ہے کہ اس دن آزادی کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھی اسے ریئلائز کیا جائے کہ یہ جو ہمارے پاس ایک خود مختار ریاست ہے، ایک آزاد ملک ہے، یہ کسی مقصد کے تحت بنا ہے اور ہمیں اس کی آزادی کی اہمیت کا احساس ہو، اور یقیناً وہ ہم سب کے لیے اہم ہے۔ ناظرین، اس موقع پر ہمیں کشمیریوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس آزادی کی نعمت سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور ہم ایک آزاد ملک میں موجود ہیں، لیکن وہ پچھلے 73 سال سے اسی ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان کی جو آج کی حالت ہے وہ بھی اس دو قومی نظریہ کو سٹرینتھن کرتی ہے، اس مقصد کو سٹرینتھن کرتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ ناظرین، یہ آزادی اور اس آزادی کی حفاظت کرنے والی افواج پاکستان جن پر ہمیں فخر ہے، جن کی بدولت ہم آج اس ملک کی آزاد فضاؤں میں آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، ہمیں فخر ہے ان بہادر جوانوں پر جو اپنی نیندیں قربان کر کے ہماری پرسکون نیندوں کے لیے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ آزادی، یہ جشن آزادی، یہ دن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم جو بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، ہم پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، اس کی خوشحالی کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، اس قوم کی خوشحالی کے لیے کنٹریبیوٹ کریں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔